बस ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट टाइम, स्पेशली जो 3 फाइनल बिडर्स हैं उनका, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का, और मीडिया का, हमारे मिनिस्टर साहिबान का, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अटेंडिंग टुडेज़ सेरेमनी एंड द बिडिंग इवेंट। PIA की जो डिवेस्टमेंट आज हो रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो रिफॉर्म इनिशिएटिव्स हैं उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन की भी राहें खुलेंगी और इंशाअल्लाह मुल्क में इन्वेस्टमेंट की राहें भी खुलेंगी। मैं तमाम बिडर्स का जो आज मौजूद हैं और जो बिडिंग प्रोसेस में पहले थे लेकिन वो आज फाइनल राउंड तक नहीं आए, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उनके बगैर हम आज यहाँ मौजूद ना होते और ये प्रोसेस कंप्लीट ना होता। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में इस वाली जो प्राइवेटाइजेशन है जो राउंड, उसके लिए फ़ैसला किया था कि 51 से 100% तक गवर्नमेंट PIA की डाइवेस्टमेंट करेगी। ये फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया था कि अप्रैल के अंदर हमें अंदाज़ा नहीं था कि बिडर्स की क्या डिमांड है। हमने अप्रैल के बाद तमाम बिडर्स से बहुत एक्टिवली इंगेज किया, और जो 4 बिडर्स थे आज से पहले और 1 बिडर फाइनल राउंड में नहीं आए, उनमें से 2 की डिमांड थी कि कम से कम वो 75% लेना चाहेंगे और 2 की डिमांड थी कि वो कम से कम 100% लेना चाहेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिडिंग में आए ताकि एक ट्रांसपेरेंट और कम्पिटिटिव प्रोसेस हो, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम कम से कम 75% बेचेंगे और साथ ही 25% का हम ऑप्शन देंगे बिडर्स को, अगर वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो आज की जो बिडिंग होगी वो 75% की है, लेकिन बिडर्स के पास ये राइट है कि अगले 90 दिनों में वो हमें ये बताएं कि अगर उन्हें 25% ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकते हैं। तो ये 75 से 100% की ट्रांजैक्शन है, बट 75% की बिड होगी आज। अगर आप देखें तो जो 75% जो हम बेचेंगे उसके अंदर 92.5% जो वैल्यू होगी वो PIA के अंदर इन्वेस्ट होगी, और 7.5% उस 75% का गवर्नमेंट को मिलेगा। इसकी जो वजह है वो ये है कि गवर्नमेंट को एक ट्रांजैक्शन ऐसी स्ट्रक्चर करनी थी कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को भी एक फेयर वैल्यू मिले PIA की, और साथ साथ PIA के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ PIA बेच देना और पैसे लेना नहीं था और ना ही है। गवर्नमेंट का मकसद था कि गवर्नमेंट को भी फेयर वैल्यू मिले और PIA में इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि PIA को माजी की जो ग्लोरी डेज़ है वहाँ पे लेके जाया जा सके। उसके लिए PIA के अंदर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्लेन्स लीज पे या ख़रीदने की ज़रूरत है, इंजन्स को रिपेयर करने की ज़रूरत है, लाइबिलिटीज़ पे करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ की पेमेंट करने की ज़रूरत है, जो भी कॉम्पनसेशन वगैरह है। तो बहुत सारा पैसा चाहिए PIA को। अगर हम PIA को आज जहाँ 18 प्लेन्स हैं उससे बढ़ा के इंशाअल्लाह 30, 40, 50, 100 प्लेन्स पे लेके जाना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। इसीलिए स्ट्रक्चर डिवाइस किया गया। लास्ट टाइम इस स्ट्रक्चर में 60% की बिडिंग थी, और उसके अंदर 60% का 85% कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा था, 15% गवर्नमेंट के पास आ रहा था। इस बार 75% की बिडिंग है, 92.5% कंपनी में जाएगा और 7.5% गवर्नमेंट के पास आएगा। ये जो 75% की बिडिंग होगी उसकी जो पेमेंट है, हमने बिडर्स को इसके अंदर एक पेमेंट टाइम भी दिया है। जो टोटल बिड होगी उसका 2/3 तकरीबन 67% बिडर्स पहली क्लोजिंग पे पेमेंट करेंगे, जो कि 90 से 120 दिनों में होगी, और बाकी जो 1/3 है वो उसके 1 साल के बाद वो करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए हमने बिडर्स से जो उनके शेयर्स होंगे वो हमारे पास रहेंगे। हमने उनसे एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट भी लिया है और साथ साथ उनसे एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट भी लिया है। तो गवर्नमेंट को हमने सिक्योर किया है कि ट्रांजैक्शन 2/3 पेमेंट शुरू में और 1/3 पेमेंट दोनों हो जाए। सिमिलरली जो उनके पास ऑप्शन है 25% का, उसके लिए भी हमने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट लिया है उस अमाउंट के 25% का। तो गवर्नमेंट को हमने इसमें एडिक्वेटली सिक्योर किया है, और जो 25% है उसके ऊपर हमने 12% सालाना के हिसाब से प्रीमियम भी चार्ज किया है। ये ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया। 92.5% और 7.5% ग्रीन शू, 100% की अगर पेमेंट हो और गवर्नमेंट के पास क्या सिक्योरिटी होगी। हमने बिडर्स को ये भी अलाउ किया है कि बिडिंग के बाद अगर वो चाहें तो मैक्सिमम 2 पार्टीज़ को वो ऐड कर सकते हैं अपने कंसोर्टियम में। वो हमारी अप्रूवल के हिसाब से होगा और उसका क्राइटेरिया हमने बड़ा स्ट्रिंजेंट रखा है।
ان کنسورٹیم میں جو ہمارا کرائٹیریا تھا لیڈ کنسورٹیم کا, جو کہ ہائیسٹ فائنینشیل اسٹرینتھ والا کرائٹیریا تھا, ہم نے وہ رکھا ہے, یا پھر کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن آئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹرانگ پارٹی ایڈ کرنا چاہتی ہے کنسورٹیم میں تو وہ کرے, تاکہ پی آئی اے میں زیادہ انویسٹمنٹ ہو. اور اگر کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن یا ایویشن ایکسپرٹیز والی انٹیٹی آتی ہے تو وہ بھی اس کنسورٹیم میں ایڈ ہو سکے. ہم نے جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے گورنمنٹ نے لوکل اور انٹرنیشنل اخباروں میں اشتہارات دیے, ہم نے ایکسٹینسو میٹنگز کی ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی, اور ہم نے ہر جگہ کوشش کی کہ جو انٹرسٹڈ بیڈرز ہیں وہ آئیں, بیکاز ہم چاہتے تھے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور کمپیٹیٹیو پروسیس ہو. کل کو ایسی کوئی بات نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے درمیان ہی اس پروسیس کو محدود رکھا گیا. اسی نیت سے ہم نے جتنی میٹنگز کی, مارکیٹنگ کی, ایڈورٹیزمنٹس دیں, اور اس کے بعد جو بیڈرز آئے اس کے اندر جو فائنل بیڈرز آج ہیں وہ یہاں موجود ہیں. تو اس پروسیس کے اندر تھرو آؤٹ ٹرانسپیرنسی اور کمپٹیشن, یہ دو چیزیں انشور کی گئیں. اور اب آج جو ہے جب بڈس کھلیں گی اور اس کے بعد جو بڈ کا پروسیس ہے وہ میرے کولیگز آپ کو بتائیں گے. اس کے بعد جو بھی فائنل نتیجہ ہوگا اور جو بھی بڈر ہوگا, وی ہوپ دیم دا ویری بیسٹ آف لک. اینڈ ونس اگین تھینک یو ایوری ون, اسپیشلی دا پوٹینشیل بڈرز. تھینک یو جی. Thank you, sir. Before we proceed further with the bidding process, I will invite Mr. Nofil Rizwan, member of EY, to explain the different steps of the bidding process and the different likely scenarios. Ji, Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for being here as we take this process ahead. So I'll just very quickly give you a very simple overview of how the bidding process is going to skim through. There are, as you've all already noticed, the seal bid forms are available with us. Inshallah, shortly we will be opening the seal bid forms, and based on the outcomes, we have potential 5 scenarios that can be taken forward. Scenario number 1, inshallah, this is the one we're all hoping for, is where 2-3 bidders are over the minimum expected price. We go into the open auction. The starting price for the open auction will essentially be the highest price of whichever bidder has been put forward over the minimum expected price. Now, this will be applicable if all 3 of them are higher, or even if 2 are higher than the minimum expected price. Another scenario we have is in the event all 3 bidders or 2 bidders are within an 80% threshold of the minimum expected price, we would still step into an open auction, but the starting price of this open auction would be the minimum expected price. The bidders, of course, will have the option to start from the minimum expected price, but if we do not go down that route, then we will go to a right of first refusal. Scenario 3 is if 1 bidder is over the minimum expected price and 2 are lower, either in the 80% threshold, lower than the 80% threshold, the highest bidder will be the one that will be over the minimum expected price. And scenario 4 and 5, if all of the bidders are below, let's say, either 80% or below the 80% threshold, it's sort of right of first refusal will apply, where the Privatization Commission will go to the highest bidder in each scenario and ask them to match the minimum expected price, and the first person to do so will be declared the highest bidder. In the event this does not happen, then the Privatization Commission has the authority to ask for a sort of final best offer from each of the respective bidders in the order of preference, and accordingly the decision will go on from there. So I hope that clarifies, and with that I'll just invite Basit on the stage to just proceed ahead with the bid opening. Thank you very much. We shall now commence the second round of the bidding process with opening the bids. And for that, I request Mr. Abdul Basit to please come forward. The sealed box will be opened and the bid envelopes will be taken out of the box in order of submission of the bid documents. May I please request the authorized representative of Lucky Cement to please come forward.
the PC official to please take Lucky Consortium's bid out of the box. Authorized representative of Lucky Consortium to check if the sealed bid is intact. PC official to read the bid aloud. So the total bid in the first round that has been submitted by the Lucky Cement is Pak rupees 101,500 million only. 101 billion and 500 only. 101,500,000,000. 101.5 billion. 101.5 billion. The authorized representative of Lucky Cement to please sign the record sheet as well. Now we move to opening of this. May I now request the authorized representative of Air Blue to please come forward. PC official to please take out the bid. PC official to read the bid aloud. The bid that the Pakistan Air Blue has submitted is 26,500,000,000. 26,500,000,000. 26500000000. The authorized representative of Air Blue to please sign the record sheet.
This leads us to the third and the final envelope. May I now request the authorized representative of AHCL to please come forward. PC official to please take out the bid. Please read it aloud. The bid submitted by Arif Habib Consortium is 115 billion. Pak rupees 115 billion. One 115 billion. All the bids have been opened, recorded, and the record sheet signed. We will take a brief break for the financial and the legal consultants to reassess, and then we'll come back again. Just 5 minutes break. ناظرین اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری بولی کھولنے کا عمل مکمل. ناظرین اسلام آباد میں پی آئی اے کی نجکاری بولی کا دوسرا مرحلہ جس کے مناظر آپ دیکھ رہے تھے. لکی سیمنٹ کنسورشیم کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے. ایئر بلیو کنسورشیم کی جانب سے 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے. عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 115 ارب روپے کی بولی دی گئی ہے. لکی سیمنٹ کنسورشیم کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے. اسی طرح ایئر بلیو کنسورشیم کی جانب سے 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے. 5 منٹ کا وقفہ اب کیا گیا ہے. عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 115 ارب روپے کی بولی دی گئی ہے. اسلام آباد سے مناظر آپ دیکھ رہے تھے. 5 منٹ کے بعد دوبارہ یہاں پر یہ جو بولی کا عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اور ابھی تک 3 کنسورشیمز کی جانب سے بولی دے دی گئی ہے. سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بولی رہی ہے وہ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے 115 ارب روپے کی. لکی سیمنٹ کنسورشیم کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے جبکہ ایئر بلیو کنسورشیم کی جانب سے 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے. پی آئی اے کی نجکاری کا عمل بولی کا دوسرا مرحلہ اور بولی دے دی گئی ہے تینوں کنسورشیمز کی جانب سے. سب سے کم بولی ایئر بلیو کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے 26 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی. ایئر بلیو کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے سب سے زیادہ عارف حبیب گروپ کی جانب سے دی گئی ہے 115 ارب روپے کی بولی عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے. پی آئی اے کی نجکاری کا یہ عمل جس کو براہ راست دکھایا جا رہا تھا اس میں 5 منٹ کا وقفہ کیا گیا ہے. 5 منٹ کے بعد دوبارہ سے براہ راست اس کو دکھایا جائے گا. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مکمل ہوا ہے. تینوں کنسورشیم کی جانب سے اپنی اپنی بولی دے دی گئی ہے. سب سے زیادہ بولی عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 115 ارب روپے کی دی گئی ہے. لکی سیمنٹ کنسورشیم کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی جبکہ ایئر بلیو کنسورشیم کی جانب سے 26 ارب اور 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے. اور اس موقع پر یہ کہا گیا محمد علی کی جانب سے حکومت چاہتی ہے کہ پی آئی اے میں سرمایہ کاری ہو. حکومت کا مقصد ادارے کو بیچنا نہیں بلکہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. چیئرمین نجکاری کمیشن نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا اور پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے. پی آئی اے کی نجکاری بولی کا دوسرا مرحلہ بولیاں دے دی گئی ہیں. تینوں کنسورشیمز کی جانب سے سب سے زیادہ جو بولی دی گئی ہے وہ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 115 ارب روپے کی بولی دی گئی ہے. لکی سیمنٹ کی جانب سے 101 ارب 50 کروڑ روپے کی بولی دی گئی ہے جبکہ سب سے کم ایئر بلیو کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے 26 ارب اور 50 کروڑ روپے کی بولی ایئر بلیو کی جانب سے دی گئی ہے.
اس موقع پر خطاب کیا گیا اور کہا گیا محمد علی کی جانب سے کہ حکومت کا مقصد ادارے کو بیچنا نہیں بلکہ اس ادارے کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری سے سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ چیئرمین نجکاری کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنایا جائے گا۔ تینوں کنسورشیمز کی جانب سے بولی اناؤنس کر دی گئی ہے اور اب فائنینشیل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے، جس کے لیے 5 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے براہ راست تمام کی تمام کارروائی کو دکھایا جائے گا۔ ابھی تک سب سے زیادہ جو بولی ہے وہ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے۔ 115 ارب روپے کی بولی عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے۔ سب سے کم جو بولی ہے وہ ایئر بلو کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے۔ 26 ارب اور 50 کروڑ روپے کی بولی ایئر بلو کنسورشیم کی جانب سے دی گئی ہے۔ چیئرمین نجکاری کمیشن کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا کہ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ انٹر ہو گئے ہیں جس میں ہماری 2 بڈز جو ہیں وہ ریفرنس پرائس سے اوپر ہیں، اور ریفرنس پرائس جو پرائیویٹائزیشن کمیشن نے ریکمینڈ کی اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے اپروو کی اور کیبنٹ نے اس کو انڈورس کیا، وہ ہے روپیز 100 بلین۔ Now, according to the instruction to bidders, جو آؤٹ کم سیناریو 1 میں تھا کہ اگر 2 bidders جن کی ریفرنس پرائس جن کی بڈ پرائس ریفرنس پرائس سے اوپر ہوگی تو وہ کوالیفائی کریں گے ٹو گو ٹو راؤنڈ 2 which will be an open auction round۔ اس راؤنڈ کے لیے the bidders will be afforded a 30-minute break to do any consultations if they want to and come back and اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ راؤنڈ شروع کریں گے۔ سو اور جو سیکنڈ راؤنڈ میں جو بیس پرائس ہوگی دیٹ ول بی دی ہائیسٹ پرائس آف دا 2 bids جو کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں۔ ان دیٹ کیس دا بیس پرائس فار دا سیکنڈ راؤنڈ آکشن ول بی 115 بلین روپیز۔ So with this, we will now take a 30 minutes break to let the bidders, if the bidders want. Also increment kya hoga about that? And minimum increment jo hai wo 250 million rupees ka hai. Ji, so from Lucky's consortium, we would like to take 30 minutes and discuss amongst ourselves, and then we'll reconvene over here. So what time? So we have 30 minutes from now, 5:10 ہوئے ہیں تو 5:40. So we reconvene at 5:40 ji. Thank you. ناظرین اسلام آباد میں ناظرین پی آئی اے کی نجکاری کا عمل بولی کا دوسرا مرحلہ جس میں آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا گیا ہے۔ اب تک بولیاں لگا دی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ بولی عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 115 ارب روپے کی لگائی گئی ہے، جو کم سے کم منیمم جو رکھی گئی تھی ریفرنس پرائس وہ 100 ارب رکھی گئی تھی، اور اس سے اوپر 2 کنسورشیم کی جانب سے بیڈنگ کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ عارف حبیب کنسورشیم نے 115 ارب روپے کی بیڈنگ کی ہے۔